اگر ایک دن آپ اپنا شناختی کارڈ جیب سے نکالیں ہی نہ فنگر پرنٹ لگائیں، نہ چہرہ سکین کروائیں، اور پھر بھی ریاست کو 100% یقین ہو کہ آپ واقعی ہی آپ ہی ہیں، کوئی شک، کوئی غلطی، کوئی جعل سازی ممکن ہی نہ ہو، کوئی ہیکر حتیٰ کہ کوئی سپر کمپیوٹر بھی آپ کی شناخت چرا نہ سکے، اگر یہ شناخت کسی سرور، کسی ڈیٹا بیس یا کسی فائل میں نہیں بلکہ ہماری کائنات کے بنیادی قوانین کے اندر محفوظ ہو، یہیں سے کوانٹم بائیو میٹرکس نامی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دوستو، آج دنیا جس رفتار سے ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اسی رفتار سے شناخت سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی کمزوری بنتی جا رہی ہے۔ فنگر پرنٹس، فیشل ریکگنیشن، آئرس اسکین، یہ سب ہمیں محفوظ محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نظام پہلے ہی ہیکرز، جعل سازوں اور اسٹیٹ لیول سائبر حملوں کے نشانے پر ہیں۔ ڈیپ فیک ویڈیوز، 3D ماسک اور بائیو میٹرکس ڈیٹا کی چوری اب کوئی نایاب خبر نہیں رہی۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی ان خطرات سے پریشان ہیں، اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے تو یہ خطرہ کئی گنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں شناخت صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں، یہ براہ راست قومی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے۔ جعلی شناختی کارڈز، غیر قانونی دستاویزات، بارڈر سیکیورٹی میں نقائص اور مالیاتی نظام میں فراڈ، یہ سب ایک ہی کمزوری کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب شناخت کمزور ہوتی ہے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کوانٹم بائیو میٹرکس ایک گیم چینجر بن کر سامنے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کوانٹم بائیو میٹرکس ہے کیا؟ آسان زبان میں بات کریں تو کوانٹم فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مادہ اپنی سب سے چھوٹی سطح پر عجیب و غریب قوانین کے تحت کام کرتا ہے۔ یہاں چیزیں صفر اور ایک کی سادہ دنیا میں نہیں ہوتی، بلکہ بیک وقت کئی حالتوں میں موجود ہو سکتی ہیں۔ اسی دنیا کا ایک حیران کن اصول ہے کہ کوانٹم انٹیگلمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ذرات اس طرح آپس میں جڑ جاتے ہیں کہ اگر ایک کے ساتھ کچھ بھی ہو تو دوسرا فوراً رد عمل دیتا ہے، چاہے وہ ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا رک کر سوچئے، اگر آپ کی شناخت اسی اصول پر بنائی جائے تو کیا کوئی اسے چرا سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کی نقل بنا سکتا ہے؟ جواب ہے فطری طور پر نہیں۔ کوانٹم بائیو میٹرکس میں شناخت محض ایک ڈیجیٹل ریکارڈ نہیں ہوتی، بلکہ ایک زندہ بدلتی ہوئی کوانٹم سٹیٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی غیر مجاز شخص اسے پڑھنے یا کاپی کرنے کی کوشش کرے، وہ سٹیٹ بدل جاتی ہے اور سسٹم کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اسے ان ہیکیبل نہیں بلکہ ان آبزرویبل کہتے ہیں، یعنی جیسے ہی کوئی دیکھنے کی کوشش کرے راز کھل جاتا ہے۔ اب آئیے پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا موجودہ شناختی نظام خطے کے کئی ممالک سے بہتر ہے، لیکن خطرات بھی اتنے ہی جدید ہو چکے ہیں۔ ڈیٹا لیکس، اندرونی ملی بھگت اور سائبر حملے صرف مالی نقصان نہیں کرتے، یہ ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جب عوام کو لگے کہ ان کی شناخت محفوظ نہیں تو ڈیجیٹل سروسز پر اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جہاں دشمن عناصر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ پاکستان ایک ایسا قومی شناختی نظام متعارف کروائے جو کوانٹم ٹیکنالوجی پر مبنی ہو، ایک ایسا سسٹم جس میں ہر شہری کی شناخت ایک منفرد کوانٹم سگنیچر سے جڑی ہو۔ یہ سگنیچر نہ کاپی ہو سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی بلیک مارکیٹ میں لیک ہو سکتا ہے۔ نادرا جیسے ادارے کے لیے یہ ایک نیا دور ہوگا جہاں شناخت کی تصدیق محض تیز نہیں بلکہ ختمی ہوگی، اور بات صرف شناختی کارڈ تک محدود نہیں رہے گی۔ بارڈر سیکیورٹی کو ہی دیکھ لیں، پاکستان کی سرحدیں ہمیشہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہیں۔ غیر قانونی نقل و حرکت، اسمگلنگ اور سیکیورٹی خدشات ایک مستقل چیلنج ہیں۔ اگر کوانٹم بائیو میٹرکس بارڈر کنٹرول سسٹمز میں شامل ہو جائے تو نہ جعلی پاسپورٹ کام آئے گا، نہ کسی اور کی شناخت استعمال کی جا سکے گی۔ ہر فرد کی شناخت لمحوں میں 100% درستگی کے ساتھ ویریفائی ہو سکے گی۔ اسی طرح حساس تنصیبات جیسے پاور پلانٹس، ڈیمز، مالیاتی ادارے اور فوجی بیسز، یہاں ایک چھوٹی سی سیکیورٹی چوک پوری ریاست کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کوانٹم بائیو میٹرکس کے ذریعے رسائی صرف ان افراد کو ملے گی جن کی شناخت واقعی اصل ہو۔
ना पासवर्ड चोरी होगा, ना कार्ड क्लोन होगा और ना ही अंदरूनी साजिश आसान रहेगी। लेकिन अब ज़रा हकीकत पसंद बनकर देखते हैं, क्या ये सब आसान है? बिल्कुल नहीं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जदीद फाइबर नेटवर्क्स, इंतहाई हसास सेंसर्स और मुसलसल मेंटेनेंस दरकार होती है। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला इंसानी वसाइल का है। क्वांटम फिज़िक्स और क्वांटम सिक्योरिटी ऐसे शोबे हैं जहां दुनिया भर में भी माहिरीन कम हैं। पाकिस्तान को न सिर्फ तालीम और तहकीक में भारी सरमायाकारी करना होगी, बल्कि एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाना होगा। फिर इखलाकी सवालात भी हैं। जब रियासत के पास इतनी ताकतवर शनाख्ती टेक्नोलॉजी हो तो प्राइवेसी कैसे महफूज रहेगी? क्या शहरियों को ये यकीन दिलाया जा सकेगा कि ये निज़ाम निगरानी के लिए नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए है? डाटा कहाँ महफूज होगा और इस पर किन कवानीन का इतलाक़ होगा? ये सब सवालात इस बहस का लाजमी हिस्सा हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया तो फ़ायदे भी गैर मामूली हो सकते हैं। पाकिस्तान खित्ते में क्वांटम सिक्योरिटी का लीडर बन सकता है। आलमी कंपनियां, रिसर्च सेंटर्स और सरमायाकार यहाँ आ सकते हैं। नई नौकरियां पैदा होंगी, नई सनतें जन्म लेंगी और एक मजबूत डिजिटल मईशत की बुनियाद रखी जा सकेगी। सबसे बढ़कर रियासत और शहरी के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होगा। तो असल सवाल ये नहीं कि क्वांटम बायोमेट्रिक्स मुमकिन है या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस मुस्तकबिल के लिए आज तैयारी करेगा? क्या हम 2030 या 2035 में दुनिया के साथ खड़े होंगे? अब आपकी बारी है। क्या आप समझते हैं कि क्वांटम बायोमेट्रिक्स पाकिस्तान के लिए एक ज़रूरत है या महज एक ख्वाब? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि ये बहस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की बात है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।